السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام تر تعریف، حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ آج کی کلاس میں کن موضوع پر آیتیں آ رہی ہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا، یتیم کا مال کھانے کی سزا اور یتیم کی کفالت کرنے کا اجر۔ اگر یتیم کی آپ پرورش کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے، اور اگر اس کا مال کھاتے ہیں تو کتنا بڑا جرم ہے۔ دوسرا، قرض ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ تیسرا، وراثت کی تقسیم، کہ وراثت یعنی جو بھی شخص ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا انتقال کہ پہلے اس کی جو دولت ہے وہ دولت کہاں پہ تقسیم کی جائے گی، یہ وراثت کہلاتی ہے۔ وراثت کی تقسیم نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ پانچواں، زنا کی سزا۔ جیسے کل کی ہماری کلاس میں جو اصول، جو قانون، جو شریعت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو زنا کا راستہ بند رہے گا، اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو زنا کے راستے کھل جائیں گے۔ اسی لیے شاید اللہ رب العزت نے پہلے وہ بات نازل فرما دی جس سے زنا کے دروازے بند ہو گئے، کہ تم ایک کر لو، دو کر لو، تین کر لو، یا دوسری بیوی بن جاؤ، تیسری بن جاؤ، چوتھی بن جاؤ، لیکن زنا نہیں کرنا ہے۔ نکاح کو آسان کر دیا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر زنا ہوگا۔ چھٹواں، توبہ کن کی قبول ہوتی ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی ان موضوعات پر کم و بیش آیتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کو قرآن سے سمجھنے، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنے، قرآن کو صحابہ اکرام کے منہج، صحابہ اکرام نے جس طریقے سے سمجھا، جس طریقے سے عمل کیا، اس طریقے سے سمجھنے، اس طریقے سے عمل کرنے، اسی طریقے سے ایمان لانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 5، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں۔ ہمارے لیے جو گزر بسر کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، جو مال ہمیں دیا ہے، بزنس کے ذریعے سے آتا ہے یا کسی کی ملازمت کے ذریعے سے، نوکری کے ذریعے سے آتا ہے، اس کو نادانوں کے ہاتھ میں مت دو۔ یعنی ایسے نادان بچے جو پیٹرول اور گاڑی کے اندر پیسے کو اڑا دیں، یا وہ خواتین جو زبردستی خریداری میں اس پیسے کو لگا دے۔ اور اس کو میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بارے میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد لڑکے یعنی نادان بچے ہیں، یا وہ عورتیں جو شعور نہیں رکھتی کہ پیسے کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے، یا وہ بچے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی خاندان میں کچھ ایسے بچے ہو جاتے ہیں جو ذہنی طور پہ کمزور ہیں، تو ہم ان کو وراثت کا مال بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ کمزور ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس دولت کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو ایسے اگر گھر کے اندر کوئی بچے ہیں تو ان کی ضرورت کو ہم پوری کرتے رہیں، ان کی جوانی، ان کے بڑھاپے تک ان کی ضرورت کو پورا کرتے رہیں، ان کو وراثت نہ دے، کیونکہ اگر وراثت دیں گے تو وہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، وہ اگر ذہنی طور پہ اس کا دماغ خراب ہے، یا ہم یوں کہہ لیں مجذوب ہے، پاگل ہے، تو اس کو ختم کر دے گا، خرچ کر دے گا۔ اس لیے یہاں پہ یہ مسئلہ بتایا گیا کہ ان کو نہیں دینا ہے تاکہ تمہارا وہ مال خرچ نہ کر دے۔ لیکن پھر ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ان بچوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ، یا پاگل یا مجذوب لوگوں کے ساتھ؟ البتہ اللہ آگے فرماتا ہے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو،
یہ مجذوب بھی اگر ہیں یا اگر پاگل بھی ہیں. اب پاگل کے تعلق سے ایک حدیث بھی آپ لکھ لیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اسلامی شریعت نہیں لگتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص مرفوع قلم ہے، مطلب ان کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے، ان کے اوپر شریعت کی کوئی حد نہیں لگتی، ان کے اوپر کوئی دھارا نہیں لگتی، اسلام کی کوئی دھارا کوئی حد نہیں لگتی. وہ کون سے ہیں؟ ایک بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، مطلب نابالغ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کوئی حد نہیں لگاتا، ان کے اوپر کوئی دھارا نہیں لگتی، نابالغ بچہ. اور سویا ہوا شخص نیند کی حالت میں اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی حد نہیں لگے گی. اور مجذوب یعنی پاگل شخص کے اوپر بھی اسلام کی کوئی دھارا اور کوئی چیز نہیں لگے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ بلکہ ان میں سے انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کرو. مطلب بیویوں سے بچوں سے اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ ان کو ہم تانا نہ دیں کہ ہم پال رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں، ہم کما کر کے لا رہے ہیں اس لیے تم کھا رہے ہو. یہ تقدیر کا انکار ہے. ہم رازق اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں جبکہ رازق اللہ ہے. رزق وہ دے رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے اولاد کو بھی اور وہ کھلا رہا ہے بیویوں کو بھی اور وہ کھلا رہا ہے ماں باپ کو بھی. ہم صرف ایک ذریعہ ہے جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم کو پال رہے ہیں، گویا کہ ہم مالکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم رزاق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. رزاق اللہ رب العزت ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں، کھلا تو اللہ ہی رہا ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا اور ان سے اچھی بات کہو. آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے اور تم یتیموں کو جانچ پرکھ کر لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی یعنی بالغ ہونے کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان مال ان کے سپرد کر دو، ان کا مال ان کے سپرد کر دو اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی جلدی کر کے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اس مال کو مانگ لیں گے. اس ڈر سے تم اس مال کو جلدی جلدی نہ کھا جاؤ. اور جو مالدار ہو یتیم کا مال کھانے سے بچے اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے کھا سکتا ہے. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کوئی گواہ بنا لو. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. یہ یتیم کے مال کو ان کو واپس کرنے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. یتیم کو آپ نے اگر پالے ہیں تو اس کا جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا. جب وہ بلوغت کی عمر پہ پہنچ جائے گا، جوان ہو جائے گا، شادی کی عمر میں پہنچ جائیں گے تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے گا. اگر پالنے والا رئیس ہے اور بچے بھی پیسے والے ہیں، مطلب ان کے والدین نے چھوڑ کر کے گئے ہیں، تو وہ اس مال میں سے کچھ نہیں لے سکتا. ہاں اگر وہ غریب ہے تو ان کو پالنے کے عوض میں جتنا لے سکتا ہے مناسب طریقے سے وہ لے سکتا ہے، اپنے گزر بسر کے لیے، بچوں کے گزر بسر کے لیے اتنا وہ لے سکتا ہے اور وہ اس کو واپس کر دے گا. اگزامپل کے طور پر جیسے کسی 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی ماں سے آپ نے نکاح کر لیا تو وہ بچوں کی جو جائیداد ہے وہ بچوں کی جائیداد انہی کی رہے گی، آپ کی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کی ماں کی ہو سکتی ہے. ماں کا جو حصہ ہے اس کے شوہر کے حصے میں سے اتنا تو اس کو ملے گا، لیکن بچوں کا حصہ بچوں کو ہی ملے گا. جس نے پالا ہے اس کو اس سے کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کا حصہ ان کو واپس کرنا ہوگا. یہ یہاں پہ بتایا گیا. اور جو غریب ہے وہ اس میں سے تھوڑا بہت لے سکتا ہے اور اللہ رب العزت آخر میں تمہارا حساب کرے گا. یا ویسے ہی کوئی یتیم اگر مل گیا ہے، اچھا یتیم کے تعلق سے آپ سمجھ لیں کہ یتیم کو ہم پالے کیوں، یا کیوں ان کی ضرورت کو پوری کریں یا ان کی دیکھ ریکھ کریں، اس کے تعلق سے چند احادیث آپ لکھ لیں. یتیم کی پرورش کے تعلق سے کہ یتیم کی پرورش کرنا کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے،
6005 میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے، اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اپنی 2 انگلیوں کو نکال کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم شہیدوں کے ساتھ رہو گے یا صالحین کے ساتھ رہو گے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو گے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نبیوں کے ساتھ رہو گے، سیدھے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تم کو رہنا ہے، اور اتنے قریب کی 2 انگلی کا اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اتنے قریب رہے گا۔ آج ہمارے پاس جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا شارٹ کٹ راستہ جیسے جہاد وغیرہ ہوتا وہ سب تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک یہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی اتنی بڑی اتنی نزدیکی میں جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کتنا خیر خواہی کا مذہب ہے۔ کسی شخص نے نبی مکرم سے ایک شارٹ میں پوچھا کہ ایک کم وقت میں اور کم لفظوں میں اس نے سوال کیا کہ نبی کریم بتائے دین کیا ہے؟ تو نبی مکرم فرماتے الدین نصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے سخت سزائیں بتائی، اور جہاں پہ انسانیت کو آپ کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے اجر و ثواب بتائے ہیں۔ تو ایک یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں اگر زندہ ہے تو بھی وہ یتیم ہی کہلائے گا۔ تو ایک یتیم بچے کی پرورش اگر آپ کرتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث 6005 کہ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا رہے گا، 2 انگلی کا اشارہ کر کے بتایا۔ دوسری حدیث آپ لکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2983 یتیم کو دیکھ بھال کرنے والا، چاہے وہ اس کا قریبی ہو یا کسی اور کا، مطلب وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو دکھا کر کے بتایا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا قریب رہے گا وہ میرے سے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سخت دل کی شکایت کیا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ آپ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ کر کے آئے کہ دل گناہوں کرنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل کے اوپر نصیحت اور وصیت اثر نہیں کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دل کو نرم کرنے کا طریقہ بتایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7576 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناتھ یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یتیم لائے کہاں سے؟ یتیم ملنا تو کوئی معمولی بات ہے نہیں، کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس کی ماں تو پالے گی۔ تو قرآن انسائکلوپیڈیا نے ایک بہت اچھا نسخہ بتایا کہ وہ بچے جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو ان ماؤں سے نکاح کر لو تو یہ یتیم آپ کو مل جائیں گے، اور یتیم جب مل جائیں گے تو ان کی کفالت، ان کی ماں کی بھی کفالت ہو جائے گی، اور آپ اتنے بڑے اجر و ثواب کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، مطلب ماں کا بھی حصہ بیٹے کو ملے گا، باپ کا بھی ملے گا، اور رشتہ داروں کا بھی ملے گا، جیسے دادا یا نانی وغیرہ کا جو حصہ ہوتا ہے ان کا جو بچا ہوا مال ہوتا ہے وہ بھی ان کو ملے گا۔ کیا صرف لڑکوں کو ملے گا؟ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، دونوں کے لیے برابر حصہ ہے۔ لڑکی کو بھی حصہ ملے گا، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں لڑکیوں کا حصہ رکھا گیا۔ لڑکی کو دونوں طرف حصہ ملے گا، باپ کی وراثت میں سے بھی، دادا نانا کی وراثت میں سے بھی، مطلب باپ کی طرف جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کی وراثت سے بھی ملے گا، اور جب وہ سسرال جائے گی تو شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو شوہر کے جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ یہ خاتون کا حقوق اسلام کے علاوہ کسی اور نے یہ حق نہیں دیا۔ اچھا، کتنا حصہ ملے گا؟
یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، مطلب جن کا انتقال ہوا ہے اس کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن یہ تقسیم کرنا ہوگا۔ اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، مطلب ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت شریف ہے، اس کو زیادہ دے دو، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے اس کو کم دے دیتے ہیں، ماں کو دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس کو دینے کی، ایسا کچھ نہیں چلے گا۔ جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے اسی حساب سے اس کی ماں کو بھی ملے گا، اس کی بیوی کو بھی ملے گا، اس کے بیٹے کو بھی ملے گا اور اس کی بیٹی کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور حدود کے تعلق سے آگے آپ دیکھیں گے کہ کتنے سخت انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور جب تقسیم، آیت نمبر 8، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو رشتہ دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو، مطلب جو اللہ نے طے کر دیا ہے اس حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن اگر وہاں پہ کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے تو ان کو بھی دے دو، لیکن کتنا دے دو، کتنا ہم دے سکتے ہیں، یا ایک شخص اپنی وراثت میں سے کتنا مال دوسرے کو دے سکتا ہے، اس تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیں، یا اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہے۔ اللہ اکبر، اس احساس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ذرا غور کرو، جو شخص کا انتقال ہو رہا ہے اور یتیم بچے وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بیوی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو اس کی دلی کیفیت کیسی ہوگی، وہ کتنا پریشان ہوگا کہ میرے بچوں کی کون کفالت کرے گا اور میری جائیداد کو کون بچا کر کے رکھے گا، اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دے دے گا، میری بچیاں بڑی ہو جائیں گی تو ان کو دے دے گا، کتنی فکر رہتی ہے اس کو، اس کا خیال رکھو۔ پھر سے دیکھیں ہم، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائے، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائے، تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنا چاہیے۔ بے شک، آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ پیٹ میں آگ بھی بھر رہے ہیں اور دہکتی آگ میں آخرکار اللہ رب العزت ان کو داخل فرما دے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں یتیم کا مال کھانے کے تعلق سے، بخاری شریف حدیث نمبر 6857، بخاری شریف حدیث نمبر 6857، مسلم شریف حدیث نمبر 89۔ یتیم کا مال کھانا کتنا سخت گناہوں میں سے، یہاں تو اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرما دیا کہ وہ جتنا مال کھا رہا ہے، جتنے لقمے کھا رہا ہے، جتنے پیسے کھا رہا ہے، وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ وہ کتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کر لے، لیکن اس آیت کا کیا کرے گا؟ یہ آیت سارے نیک اعمال کر رہا ہے وہ، لیکن یتیم کا اگر وہ مال کھا رہا ہے، اچھا یتیم کا مال کس کس طریقے سے کھایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ پہلے ایک حدیث دیکھیں، صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو، بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ، یہ تباہ کر دیتا ہے انسان کو، دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دوسرے نمبر پہ جادو، جادو سے کیا ہوتا ہے؟ جادو سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو جادو لگ جاتا ہے، اور جس کو جادو لگ جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے انسانیت کو پریشان کرنا یہ بھی تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ پہلا جو حق تھا وہ اللہ کا حق، اور دوسرے نمبر پہ جو دوسرا گناہ لایا گیا وہ بندے کے حق کے تعلق سے لایا کہ جادو نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ تیسرا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، انسان کا قتل کرنا، کیونکہ انسان کا جب آپ قتل کریں گے تو اس کے بچوں کی پرورش، اس کے والدین کی پرورش، اس کی بیوی اور دوسرا بھی بہت سارے اس کے اندر ایک فساد پیدا ہوتا ہے، تو انسان کا قتل کرنا۔ کچھ لوگ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ دکھواتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کروا دیتے ہیں، یہ بھی قتل ہے، یہ بھی تباہ اور برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ جس کو بچے نہیں چاہیے تو اس کو اجل کی اجازت اسلام نے دیا ہے، وہ اجل کرے، لیکن اگر بچہ رک گیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس بچے کی کو دنیا میں لانا طے کر دیا ہے تو اور اگر ہم اس کو مار رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ چوتھا، سود کھانا
یہ بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہے. غریب کے اوپر ظلم ہے کہ اس کو دولت دے کر کے، اس کو پیسے دے کر کے آپ اس کا خون چوس رہے ہیں، اس کی پوری کمائی، اس کی پوری محنت کی کمائی کو آپ لے رہے ہیں، تو یہ سود کھانا، یہ بھی انسانیت کے اوپر کی بات ہے. 5واں، یتیم کا مال کھانا، یہ تھا اس میں، یہ تباہ کر دینے والا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا. اور 6واں، جنگ سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا، میدان کارزار سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا. 7واں، پاکیزہ پاک دامن مومن عورت پر تہمت لگانا. پاکیزہ پاک دامن مومن عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے. کسی کے ساتھ کسی کو گاڑی میں جاتا ہوا دیکھ لیا، اکیلے بیٹھ کر کے بات کرتا ہوا دیکھ لیا، کسی کے ربط اور ضبط کو اس نے دیکھ لیا کہ ان سے اس کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بس زبان اٹھایا اور تالو سے لگا دیا. یہ زبان اٹھا کر کے تالو سے لگا دینا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی سزا طے کی ہے 80 کوڑے. یہ دنیا میں اگر لے لے گا تو ٹھیک ہے بچ جائے گا، لیکن اگر اسی حالت میں وہ چلا گیا تو حشر کے میدان میں اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا. تو یہ تباہ اور برباد کر دینے والے گناہ ہیں دنیا اور آخرت کے حساب سے. اللہ رب العزت اسے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں. بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں بھرتے اور وہ دہتی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے. آیت نمبر 11 یہ ہے وراثت کے تعلق سے آیت وراثت. تو آیت وراثت کا شان نزول پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت وراثت کب آئی. بخاری نے اس کی ایک شان نزول بیان کیا. امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 4577 امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آ کر میری عیادت کی. حضرت جابر طبیعت خراب تھی اور ان کی عیادت کرنے کے لیے بنو سلمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جس وقت تشریف لائے میں بے ہوش تھا. آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے جس سے میں ہوش میں آ گیا. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے مال کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. مطلب وراثت کی آیت اس وقت نازل ہوئی. ایک شان نزول اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے جو امام مسند احمد نے لے کر کے آئے. مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 352. امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ سعد بن ربیہ کی بیوی اپنے 2 بیٹیوں کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو تھی، مطلب حضرت سعد کی جو بیوی ہیں وہ حضرت سعد کی 2 بیٹیوں کو جو حضرت سعد ہی سے تھے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ سعد بن ربیہ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے باپ آپ کے ساتھ جنگ احد میں گئے تھے اور یہ شہید ہو گئے. ان کے چچا نے ان کا مال کو لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور اب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا. تو روایت کیا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ربیہ کو اور ان کے چچا کو بلوایا اور کہا کہ یہ بیٹیوں کا حصہ ہے اس میں، اور آپ کا اس میں وہ حصہ ہے جو 6واں حصہ یا 1/3 حصہ ہوتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اب آیت دیکھتے ہیں. آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 11 اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے. مطلب بیوی کا حصہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی
ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے۔ مطلب جس کا انتقال ہوا اس کے ماں باپ کے لیے بھی حصہ، اس کی بیوی کے لیے بھی، اس کی بیٹی کے لیے بھی، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ان کے ماں کے لیے 13واں حصہ ہے۔ اگر اس کی مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کے مال میں ان کا چھٹا حصہ ہے۔ مطلب یہ سارے لوگوں کے حصے الگ الگ بتا دیے کہ بھائی بہن کا حصہ یہ رہے گا، ماں باپ کا حصہ یہ رہے گا، بیوی کا حصہ یہ رہے گا، بیٹے کا حصہ یہ رہے گا، بیٹی کا حصہ یہ رہے گا، سارے حصے یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں لیکن یہ حصے کب تقسیم کیے جائیں گے؟ یہ تقسیم کیے جائیں گے اس کی وصیت کے بعد اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ دو چیز، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی اس کا ترکہ یعنی اس کا بچا ہوا مال، ایک شخص کا بچا ہوا مال سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی جی لیا، اب زندگی کے آخری حصے میں ہے تو اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو زمین جائیداد ہے، اس کی جو گھر وغیرہ ہے، اس کی جو دکانیں وغیرہ ہیں، تو اس کو کہاں پہ دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا؟ کیا یہ چیریٹی کو دے دیا جائے گا؟ کیا یہ مسجد اور مدرسے کو دے دیا جائے گا یا یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وہاں تقسیم ہوگا جہاں پہ اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے حصے بتا دیے کہ کس کو کتنا دیا جائے گا۔ اس میں تمہارا حصہ، اس میں تمہارے عمل دخل کچھ بھی نہیں رہے گی۔ تو ایک شخص وصیت کتنی کر سکتا ہے؟ جیسے کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے کروڑوں روپے ہیں تو اس میں سے وہ 1 روپے بھی نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ اللہ نے طے کر دیا کہ اس میں سے کتنا 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 کس کو دیا جائے گا، بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، بیٹی کو کتنا دیا جائے گا، ماں باپ کو کتنا دیا جائے گا، اور سب حقوق اللہ نے بتا دیے۔ لیکن کچھ حصہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہے کہ یہ اتنا خرچ کر سکتا ہے، تو وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 4409، بخاری شریف حدیث نمبر 4409، مسلم شریف حدیث نمبر 1628۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت یعنی جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو عیادت کہتے ہیں، تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا میں کافی تکلیف میں ہوں اور بہت مالدار ہوں جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں، اور اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں، اور میں بہت مالدار ہوں لیکن میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ اپنی مرضی سے مدرسے اور رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسجدوں کو دے سکتا ہوں کیا 1/3 حصہ، 2/3 حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اتنا نہیں دے سکتے اپنی مرضی سے۔ انہوں نے عرض کیا کیا میں اس کا نصف صدقہ کر سکتا ہوں، مطلب آدھا دے سکتا ہوں کیا؟ بہت جائیداد ہے، اتنا لڑکی لے کے کیا کرے گی، آدھا دے سکتا ہوں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، اور یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ تم اپنی اولاد، تم اپنے وارثوں، مطلب آپ کے بعد جو بچے ہوئے لوگ رہیں گے اس کو وارث کہتے ہیں، تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر کے جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ صرف 1/3 ہی ہم اپنی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ 2 بیٹے ہیں اور دونوں نافرمان ہیں، کسی لڑکی کو لے کر کے بھاگ گئے، گھر سے نکل گئے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی دیکھ ریکھ نہیں، ماں باپ کو بالکل کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد سے تم کو بے دخل کرتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں چلتا۔ وہ نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، اصل میں وہ اسی کی دولت ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے سے اس کو دیا ہے، آپ کے حق میں نہیں ہے کہ آپ وہ نافرمان ہے تو اس کو نہ دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، وہ نافرمان ہو یا کچھ بھی ہو آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں، اس کا نکاح کر دیے، اب میرا بیٹا ہے ہی نہیں، اب بیٹا نہیں ہے تو میں اپنی جو جائیداد ہے وہ اپنے بھتیجے کو دے دیتا ہوں، اس نے میری پرورش کیا ہے۔ یا دونوں بچے جو ہے نالائق نکل گئے
اور وہ گھر چھوڑ کر کے چلے گئے اور میری خدمت میری دیکھ ریکھ بھتیجا کرتا ہے یا چچا کرتا ہے یا فلاں کرتا ہے یا فلاں کرتا ہے، میں اپنا اس کو دے دیتا ہوں، یہ نہیں چلے گا اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو 1/3 دے سکتے ہیں، 1/3 دے سکتے ہیں، اور باقی کا تو ان کے وارث کو ہی دینا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قانون طے کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وراثت اتنی دے سکتے ہیں ہم، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قرض ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ پہلے وصیت جو انہوں نے وصیت کر دی ہے کہ اتنا اتنا یہاں لگا دیا جائے، مسجد میں اتنا، مدرسے میں اتنا، اور 1/3 کے اندر سے، اور بچا ہوا تو وہ تو فکس رہے گا، جو وراثت وارث ہیں انہی کو دیا جائے گا۔ اب جو قرض ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ قرض کی ادائیگی کے پہلے وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی، اور قرض کتنا خطرناک جرم ہے اس کو آپ چند احادیث کے حوالے سے نوٹ کر لیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1078، ابن ماجہ حدیث نمبر 2413، ابن ماجہ حدیث نمبر 2413۔ ایک شخص جس کا جو مومن ہے اور اس کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی روح آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گی، لٹکتے رہے گی اس وقت تک جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کے اندر فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1078، ابن ماجہ حدیث نمبر 2413۔ دوسری حدیث لکھیں آپ مسلم شریف 1886، مسلم شریف 1886۔ کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ رب العزت کے راستے میں شہید بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس سے اس کے قرض کا حساب لیا جائے گا۔ مطلب قرض کا حساب دیے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ وہ شہید ہے، اس کی بھی روح معلق رہے گی، لٹکی رہے گی۔ ایک اور حدیث دیکھیں مسلم شریف کی حدیث نمبر 2713، مسلم شریف 2713۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے قرض سے اور فقیری سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے جو قرضدار ہوتا تھا، الا یہ کہ اس کا قرض کوئی لے لے۔ اسے روایت کیا بخاری نے، بخاری شریف حدیث نمبر 2298، مسلم شریف 1719۔ کتنی سخت باتیں پتہ چلی کہ اگر کوئی قرضدار اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی روح معلق رہے گی، آسمان پہ نہیں چڑھائی جائے گی۔ دوسرا، اگر وہ شہید بھی ہو گیا ہے تو بھی جب تک وہ قرض کا ادا نہ کر دے جب تک وہ آگے نہیں جا سکتا، مطلب شہادت جیسا عمل بھی اس کے قرض سے روک دے گا۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے والد جن کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں نام دیا ہے، جنہوں نے ہمیں جائیداد دی ہے، جن کے ذریعے سے ہم دنیا دیکھے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان کا قرض ادا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب انتقال ہوا ہے تو میت کے سامنے یا جنازے کی نماز جب پڑھی جا رہی ہے اس وقت، یا جب رشتہ دار اور دوست احباب سب اکٹھا ہو گئے تو اس وقت کھڑے ہو کر کے کہہ دیں کہ میرے والد کا جو قرض ہے وہ میرے اوپر ہے، آپ مجھ سے آ کر کے لے سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی لینے کے لیے آ سکتا ہے تو وہاں پر بھی آپ شریعت کی پابندی رکھیں گے کہ قرض لین دینے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے جس نے لیا ہوگا وہی قرض مانا جائے گا، ورنہ کوئی بھی آ کر کے کہے گا کہ میرا قرض ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر کے آ چکے ہیں، جو سب سے طویل سب سے بڑی آیت ہے جس میں قرض کے لین دین کا اللہ نے اصول بتایا ہے کہ 2 گواہ رکھو اور لکھ لو، تو گواہ اور لکھ لیں گے تو ہمارا قرض بھی محفوظ رہے گا۔ اتنی سخت سزا قرض کی کیوں؟ اتنی سخت سزا قرض کی اس لیے ہے کہ آج آپ کئی لوگ پریشان حال دیکھتے ہوں گے لیکن انہیں کوئی قرض نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا قرض؟ کیونکہ جس کو بھی اس نے قرض دیا اس نے قرض کھا گیا۔ تو اب ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی،
اور ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری ہو پا رہی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر نقصان، انسانیت کو پریشانی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا سخت کہ تم نے کسی کا حق کھائے ہو، کس پریشانی سے اس نے تم کو قرض دیا، آج وہ پریشان ہے اور تم مالدار ہو لیکن اس کا قرض اس کو نہیں لوٹا رہے ہو، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بخشے گا نہیں۔ تو جب بھی کسی کی وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے اس کی وصیت دیکھی جائے گی کہ وہ کہاں پر دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے بعد بیٹے بیٹیوں میں اور دوسرے رشتہ داروں میں جس انداز میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے، کسی مفتی سے پوچھ کر کے اور پورے رشتہ داروں کی اس کو لسٹ دے کر کے، اور پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی زمین ہے، تو اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس طریقے سے تقسیم کرنا ہوگا۔ اگر اس طریقے سے تقسیم نہیں کیے تو کیا ہوگا، اس کو ہم آگے کی آیت میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تمہارے لیے زیادہ قریب تر ہے۔ مطلب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فلاں بیٹے کو نہیں دینا ہے، لیکن اللہ فرما رہا تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع بخش کون ہے، وہ بیٹا تمہارے لیے کتنی دعائیں کرنے والا ہے، وہ بیٹا تمہارے اجر کو کتنا بڑھانے والا ہے، یہ تم سب کچھ نہیں جانتے۔ تم ابھی ترنت کے غصے میں ہو اور اس کو تم بے دخل کرنا چاہ رہے ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ تقسیم اللہ کے طرف سے مقرر ہے، یہ ہمارا بس اس کے اندر نہیں ہے۔ دولت اسی نے دیا ہے اور اس نے مقرر کر دیا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، اس کے پاس حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کا حق کتنا ہے اور کس کو کتنا دیا جائے گا۔ والدین کے تعلق سے ایک حدیث آپ چلتے چلتے دیکھ لیں۔ اکثر آپ نے ایک حدیث سنا ہوگا کہ ماں، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو 70 کا لفظ ہے یہ مجھے آج تک کسی حدیث میں نہیں ملا، اگر آپ کو ملے گا تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اللہ رب العزت ایک انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے تعلق سے ایک صحیح حدیث دیکھتے ہیں۔ ایک جنگ میں ماں سے بچہ بچھڑ گیا اور وہ اپنے بچے کو بے تحاشا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ وہ بچہ شیر خوار تھا، یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ تو آپ نے جب ایک قیدی عورت کو دیکھا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، تو اچانک اس نے جب اسے قیدیوں میں تلاش کر لیا، مطلب وہ عورت قیدیوں میں بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس کو وہ بچہ مل گیا، تو وہ اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تمہارا کیا رائے ہے کہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں، بلکہ یہ اس کو نہ پھینکے گی، مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے، اگر اس کی پاس یہ طاقت ہو یا نہ ہو تو بھی یہ نہیں پھینکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی کئی بڑھ کر رحم و شفقت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ڈالے گا، لیکن آگ میں تو ڈالے گا۔ تو وہ کس کو ڈالے گا؟ جس نے انسانیت کا حق مارا ہے، جس نے اپنے بچوں کا حق مار لیا، اپنی بیٹی کا حق مار لیا، اپنے رشتہ دار کا حق مار لیا، کسی نے قرض لے کر کے کھا گیا، کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگا دیا، کسی نے کسی یتیم کو دھکے دے کر کے گھر سے نکال دیا، اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس نے انکار کر دیا کسی یتیم کو۔ تو آپ دیکھیں گے 30ویں پارے کے اندر کتنے سخت انداز میں اللہ رب العزت نے یتیم کے ساتھ ناانصافی یا یتیم کا حق نہ دینے والے کے اوپر کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ تو یہ انسانیت کے اوپر جس نے ظلم کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں تو ڈالے گا۔ آیت نمبر 12، اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں بھی تمہارا آدھا حصہ ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ دولت والی تھی تو اس کی جائیداد میں سے بھی مرد کا، اس کے شوہر کا آدھا حصہ رہے گا۔ اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارا چھٹا حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم ان کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ مطلب عورت کی بھی جو وصیت ہے، جہاں جہاں وہ خرچ کرنے کی انہوں نے وصیت لکھ دی ہے، وہاں پہ پہلے دیا جائے گا، اور
قرض ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ایک تہائی میں قرض کی ادائیگی کے لیے 1/3 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرض اگر زیادہ ہے اور پورا کی پورا قرض میں ہی پیسہ چلا جائے گا تو پورا کی پورا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد نہیں بچتا ہے تو بچوں کو نہیں دیا جائے گا، لیکن پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ وصیت میں تو یہ طے ہے کہ 1/3 جو ہے نا 1/3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے کہ 1/3 تم وصیت کر سکتے ہو، تو اس سے زیادہ کی وصیت مانی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص کا قرض زیادہ ہے تو اس کا پورا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچ جائے گا یا نہیں بچے گا، اگر بچ جائے گا تو وہ تقسیم کیا جائے گا، اور نہیں بچے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرض کی ادائیگی پہلے کی جائے گی۔ یہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیوی کا چوتھا حصہ ہے، مطلب بیوی کا بھی حصہ ملتا ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تمہارے ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد ہوگی۔ مطلب مرد کے لیے بھی وہی نیم بتایا اللہ نے، اور عورت کے لیے بھی وہی قانون بتایا ہے۔ اور اگر وہ آدمی جس کا وارث تقسیم کیا جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مطلب بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے اور ماں باپ نہیں ہے، تو بھائیوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے گا۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تو وصیت کی تقسیم اللہ نے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ 1/3 ہوگی، لیکن قرض تو قرض ہے، جتنا قرض ہے وہ پورا کی پورا دیا جائے گا، اس کے بعد یہ مال تقسیم کیا جائے گا، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کے طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس طریقے سے کس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف بات ہو رہی ہے حد کی، جو حدیں، جو دھارائیں اللہ رب العزت نے طے کی ہے، جو حد طے کر دی ہے کہ بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا، بچے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بھائی کو اتنا، جو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ وراثت اس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ پہلے اس کی وصیت میں عمل کیا جائے گا کہ یہ کہاں کہاں دینا چاہتا تھا وہاں دیا جائے گا 1/3، 1/3، پھر اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر یہ حدوں کو کوئی پورا کرے گا تو اللہ نے یہاں پہ جنت کا وعدہ کیا۔ دیکھ لیجئے آپ، انسان کے حقوق کو ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے حدود کی پابندی نہیں کیا تو اللہ رب العزت آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ذلیل ہوگا، وہاں پر رسوا ہوگا، اور ہمیشہ ہمیش پڑا رہے گا، ہمیشہ ہمیش۔ پھر سے آیت دیکھیں ہم، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مطلب اس کے حدوں کو توڑے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا۔ حدوں سے آگے نکلے گا، کیسے آگے نکلتے ہیں؟ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی ہے، اس نے نہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیا اور نہ ماں کو دیا، پورا کی پورا ہضم۔ یا باپ خود اس نے 2 بیٹوں کو دے دیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا، بیوی کو بھی نہیں دیا، صرف بیٹوں کو دے دیا کیونکہ بیٹے ہی اس کے لیے یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے بیٹے ہی میرا سہارا ہوں گے۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہیں اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے کاروبار کی دیکھ ریکھ بھتیجے کرتے ہیں، تو بیٹیوں کا نکاح کر دیے اور سارا کے سارا مال بھتیجوں کو دے دیے، اور اس کے بعد حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہے، لیکن وراثت میں انہوں نے دخل دیا، اللہ کے قانون کو چھیڑا۔ جو اللہ نے شریعت بنا دی تھی، یہی میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی شریعت کو اگر کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ اور بھی دیکھیں گے
کہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو تو دیا ہی نہیں جاتا، ماں باپ کا تو کوئی حصے کا مال ہی نہیں رہتا، مسئلہ ہی نہیں رہتا. تو ان سب کی کیا سزا ہے اس کے تعلق سے چند احادیث دیکھیں آپ. مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 278. مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 278. پھر سے آپ اس کی گمبھیرتا کو سمجھیں، اس کی برائی کو سمجھیں کہ ایک شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، لیکن مرتے وقت آخری وقت میں اس نے اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی. انصاف اللہ نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے تقسیم کرنا، اور اس نے اس طریقے سے تقسیم نہیں کیا. یا باپ کا انتقال ہو گیا اور بھائی نے تقسیم نہیں کیا اور وہ سارے نیک کام کر رہا ہے. اب یہ حدیث آپ سنیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے. تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نوٹ کیا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 اور دارالسلام کی تخریج والی. مطلب اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، پوری بالکل صحیح حدیث ہے. امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے. نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لفظ دیکھیں آپ نبی مکرم نے کتنے تول کر کے استعمال کیے کہ تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیک ہے. نیک لوگوں جیسے عمل کر رہا ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حاجی صاحب سب کچھ ہے. نیک لوگ آخر میں جب وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے. مطلب اللہ کے قانون کے حساب سے وصیت نہیں کر رہا، اپنے دماغ کے حساب سے کر رہا کہ وہ میرا لڑکا ٹھیک نہیں ہے اس کو کم دو، وہ لڑکی کی شادی ہو گئی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی اس کی ضرورت نہیں ہے، 2 بیوی ہے تو ایک کو تو دینا ہی نہیں ہے. اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے اس نے گناہ گلت کیا ہے، وصیت میں کچھ اس نے اپنے طرف سے دخل اندازی کیا ہے. تو چنانچہ اس کے پھر سے حدیث دیکھیں، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہا ہے، لیکن آخر میں جب وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم کے ساتھ کام لیتا ہے، چنانچہ اس کی اس برے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے جیسے عمل کرتا ہے، برے لوگوں کے جیسے عمل کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ کیسا تھا وہ اللہ جانتا تھا کہ وہ ناانصافی کرنے والا نہیں تھا، برے لوگوں کے جیسا عمل کرتا ہے رہا، لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اسے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. دوسری حدیث بھی دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد جب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو کہا کہ تم یہ آیت کو پڑھ لو. مطلب اس آیت کی روشنی میں آپ نے یہ حدیث بتائیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے حد اللہ رب العزت کی قائم نہیں رکھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے اور یہ بری جگہ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ حدیث آپ نے پڑھ کے بتا دی. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. مسند ابو داؤد حدیث نمبر 2867. حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ تعالی کی فرما برداری کے کام کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں موت آتی ہے تو وہ وصیت میں یہ کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم کو وراثت کی تقسیم میں عدل کرنے والا بنا دے اور ہمیں امانت کے ساتھ وصیت کو تقسیم کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 15 کی توقع سے کافی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. یہ اس وقت کا حکم تھا جب رجم کا حکم یا کوڑے کا حکم نہیں آیا تھا. اسلام کے شروع دور میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتے ہوئے پکڑتی ہے، زنا کرتے ہوئے پکڑتی ہے اور اس کے 4 گواہ ہیں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو کوئی اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. اگر کسی کے پاس 4 گواہ ہیں اور وہ گواہ بھی
شریعت کے مطابق ہے اور انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، تو پھر وہ گواہی دیں گے اور 4 گواہی کے بعد وہ تسلیم کرے گی اور اسے رجم کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ حکم نازل ہونے کے پہلے یہ تھا کہ اس کو گھر کے اندر قید رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ رب العزت کوئی راستہ نکال دے۔ تو اللہ رب العزت نے جو راستہ نکالا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 318، امام احمد نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ آپ پر اثر انداز ہوتی، مطلب جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے اوپر اثر اس کا نظر آتا، جھلکتا، آپ اس سے تکلیف محسوس فرماتے تھے اور آپ کہ چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن آپ پر وحی نازل فرمائی اور جب وحی کی نزول کے وقت کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبیل پیدا فرما دی، مطلب ان عورتوں کے لیے جن کو قید کر کے رکھا جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے سبیل یعنی راستہ نکال دیا۔ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کے ساتھ اور کنوارے کے ساتھ بدکاری کرے تو شادی شدہ عورت کے لیے 100 کوڑے، شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور پتھروں کے ساتھ اسے رجم کر دیا جائے گا۔ مطلب ایک شادی شدہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے بعد اس نے زنا کیا تو اس کو پہلے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا، مطلب گلے تک اس کو گڑا کر کے، اور جو آدمی دیکھے گا اس کو پتھر سے مارے گا اور مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور ایک اور جو شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، جس کا شوہر نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا بدر کیا جائے گا، اس جلے سے اس کو نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ اتنی سخت سزا۔ اور بھی آپ اس کی حد کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1690، مسلم شریف حدیث نمبر 1690، یہ کفارہ ہے جس میں مسلمان نے اگر یہ گناہ کیا، مومن نے اگر یہ گناہ کر لیا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو وہ توبہ کس طریقے سے کرے گا، اس کی توبہ کب قبول کی جائے گی، اس طریقے سے اس کی توبہ اسلام کے اندر قبول کی جاتی ہے اگر اسلامی شریعت ہے تو۔ کیوں ہے اتنی سخت سزا ایک زانی کی؟ کہ وہ سماج میں، معاشرے میں رہنے کا حقدار نہیں ہے، اسے گڑا کر کے اور پتھروں سے مار کر کے ختم کرے، پہلے 100 کوڑے مارے جائیں، پھر اس کے بعد اس طریقے سے ذلیل کرتے ہوئے آدمی اس کو دیکھتے جائے گا اور مارتا ہوا اس کو ختم کرے گا، اس سے وہ پاک ہو کر کے دنیا سے جائے گا۔ کیوں ہے اتنی سخت سزا؟ کیونکہ یہ جرم کی اللہ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ اس کے پہلے ہی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے پوری اللہ رب العزت نے آزادی دے دی کہ جس عورت کو تو پسند کرتا ہے اس سے نکاح کر لے، ایک ہے 2 سے کرنا ہے 2 سے کر لے، 3 سے کرنا ہے 3 سے، 4 سے کرنا ہے 4 سے کر لے۔ عورت کے لیے بھی اجازت دے دی کہ تم جس سے زنا کرنا چاہتی ہو اس سے نکاح کر لو، کوئی دقت نہیں، تم دوسری بیوی بن جاؤ، تیسری بن جاؤ، چوتھی بن جاؤ۔ اب راستہ ہی کہاں بچا؟ جب ہم نکاح پریشانی میں ڈال دیں گے، جب نکاح کو ہم مشکل کر دیں گے تو زنا عام ہو جائے گا۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا عام ہو گیا۔ زنا اتنا سخت کیوں؟ جب اس کی قباحت کو دیکھیں گے، ایک صحابی آتے ہیں، کیونکہ صحابی بڑے بھولے بھالے لوگ ہوا کرتے تھے، بہت نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے، وہ آتے نبی مکرم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت بھی مانگ رہے ہیں۔ نبی مکرم آپ کے ذہن سازی کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہی کام اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرنا چاہے گا تو تم کیا سوچو گے؟ پھر کہتے ہیں یہی کام اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں یہی کام تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ بتائیں اتنے بھاری لفظ سننے کے بعد کسی کا ہمت ہوگی؟ پھر نبی مکرم کہتے ہیں وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے تو صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میرا دل کبھی نہیں ہوا ایسی بدتمیزی کا کام کرنے۔ اب اس مرد کو اپنے ساتھ رکھ کر کے دیکھیں
کہ اس کی بہن نے ایسا کیا، اب وہ بہن کے لیے اس کا ذہن کیسا ہو جائے گا؟ ماں نے کیا، ماں کے لیے اس کا ذہن کیسا ہو جائے گا؟ بیوی نے کیا، بیوی کے لیے اس کا ذہن کیسا ہو جائے گا؟ صرف بیوی کے لیے نہیں ہوگا، سورہ یوسف اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف میں اس کی قباحت کو بتایا، اور اللہ رب العزت نے ملکہ مصر کے بادشاہ عزیز مصر کی تکلیف کو اور جو الفاظ اس کی زبان سے نکلے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کیا کچھ نہیں دیا ہوگا، بادشاہ تھا وہ، لیکن وہ دیوانی اور وہ ہو گئی جو ہے یوسف علیہ السلام کے پیچھے، اور یوسف علیہ السلام کو بدکاری کے لیے اس نے دعوت دی، اور یوسف علیہ السلام تو پاک دامن تھے، یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ کر کے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے وہاں سے نکل گئے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کر دی، اور اس دوڑ بھاگ میں وہ پکڑا گئی۔ عزیز مصر کے الفاظ اور اس کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی اس پہ آپ غور کریں۔ عزیز مصر کہتا ہے کہ تم عورتیں ہی اس طریقے کی ہوا کرتی ہیں، مطلب اس نے اپنی بیوی کو نہیں، ساری عورتوں سے اس کا یقین اٹھ گیا۔ اتنا سنگین جرم ہے یہ کہ مرد کا عورت ذات سے یقین اٹھ جائے، قرآن نے حصہ بتایا ان کو اس کا۔ اچھا، جب ایک مرد زنا کر کے نکل جاتا ہے، اس اولاد کو کس کا نام ملے گا؟ وہ اولاد پوری زندگی ڈپریشن میں رہے گی۔ وہ عورت تو پریشان تھی، یا جس بھی ذہنی پریشانی میں تھی، یا اس کو پیسے کی ضرورت تھی، فلا تھی، لیکن اس مرد نے جو حرکت کیا ہے، جبکہ اس کو کفیل بننا تھا، اس کا سرپرست بننا تھا، اس کو نام دینا تھا، اس کو ملکہ بنانا تھا گھر کی، لیکن اس نے اپنی اس طریقے سے ضرورت پوری کیا، ناجائز طریقے سے، اور پوری دنیا اس کے اوپر اب تانا زنی کرے گی، پوری دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھے گی، ایک عورت ذات بدنام ہوگی، اور اس سب کے وجہ وہ مرد بن رہا ہے۔ وہ اولاد کی ڈپریشن میں رہنے کی وجہ، اولاد کو نام نہ ملنے کی وجہ وہ مرد بن رہا ہے، سماج کے اندر بے حیائی اور فحش کو پھیلانے کی وجہ وہ مرد بن رہا ہے، اور عورت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس وجہ سے اور بھی اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو پھر اس کا گھر کس طریقے سے تباہ ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی بازارو عورت کے پیچھے اگر وہ دیوانہ ہو گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا، اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا، اپنے بچے اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ لگا ہوا اس کے پیچھے۔ تو یہ ساری قباحتوں کو اگر آپ غور کریں گے کہ کیوں ہے اتنا سنگین جرم، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زنا ہی تو کیا، اتنی بڑی سزا کیوں؟ اگر اس کی بیوی کے ساتھ ہو تو، اس کی ماں اس کی بہن کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا نہیں، اس سے زیادہ سخت سزا دینی چاہیے۔ تو یہ زنا کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی سخت سزا ایک طرف دیا، اور زنا کو ختم کرنے کے لیے نکاح کی پوری چھوٹ دے دیا، پوری چھوٹ، مرد کے لیے بھی چھوٹ، عورت کے لیے بھی چھوٹ، اور اس کے بعد بھی اگر یہ ہوگا تو سزا تو سخت ہوگی۔ بہرحال پھر سے دیکھتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ آیت نمبر 16، اور تم میں سے جو دو بے حیائی کا کام کریں، مطلب دو بے حیائی کے کام سے مراد دو مرد یا دو عورتیں بے حیائی کا کام کریں، جیسے آج کل جو فیشن ہو گیا ہے، باقاعدہ ابھی میں نے ایک نیوز پیپر میں دیکھا، اندور کا معاملہ تھا کہ دو لڑکوں کے منگنی ہو رہی ہے اور وہ انگوٹھی پہنا رہے ہیں، رنگ پہنا رہے ہیں، اور دونوں فیملیاں ہیں وہاں پر، اور باقاعدہ جس طریقے سے انگیجمنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، پورے لوگ وہاں پہ تیار ہو کر کے سوٹ بوٹ پہن کر کے ہیں، اور دو لڑکے ایک دوسرے کو رنگ پہنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کی بھی سزا وہی ہے جو زانی کی سزا ہے، تو ان کی ایذا کرو، اور ان پر وہ اللہ رب العزت نے وہ سزا بیان فرمائی یہاں پر، اور یہ قوم لوط کا عمل ہے، اور یہ اتنا سنگین اور اتنا سخت عمل ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ عمل کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک ساتھ کئی عذاب نازل کیے تھے۔ زمین کو اٹھا کر کے پلٹا دیا گیا، پانی اور اس کے اوپر پتھراؤ کیے گئے، اللہ کی طرف سے نشان لگے ہوئے پتھر ان کے اوپر مارے گئے، آگ اور کئی قسم کے عذاب ایک ساتھ کر کے اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہس و نحس کر دیا۔ اللہ آج کی امت کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 17، اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب یہ گناہ کی باتیں ہو گئی، وراثت کے گناہ کی باتیں ہو گئی، یتیم کے تعلق سے ہو گیا، نکاح کے تعلق سے ہو گیا، زنا کے تعلق سے ہو گیا، اب توبہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کس کی اور کب قبول کی جاتی ہے۔
اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نادانی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس نے غلطی کر لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن بہتر خطا کار کون ہے؟ بہتر خطائیون، بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو جو غلطی ہو جائے اور جو توبہ کر لے تو وہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ جو غلطی کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے جو غلطی تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتے ہیں۔ اور اس غلطی سے توبہ کرنے سے مراد یہ ہے، توبہ کی 3 شرائط اس سے پہلے کئی بار بتائی جا چکی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ جس غلطی کو کیے اس کو قبول کر لینا، اس پہ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم کر لینا، ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، اور اس کے بعد نیک کام کرنا شروع کر دینا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا شروع کر دینا۔ یہ شرط ہے 3۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہتے ہیں بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مطلب وہ توبہ کرتا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اب موت جب روح کھینچنے لگ رہی ہے، فرشتے کو دیکھ لیا ہے، فرشتہ بات کرنے لگا ہے، اب اس وقت کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور یہ وقت آپ کا اور میرا کب آنے والا ہے یہ ہم کوئی نہیں جانتا۔ وہ وقت آنے کے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، مطلب ایک شخص تو وہ ہے جو گناہ کرتے کرتے موت کے قریب پہنچ گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، مطلب اللہ کی نافرمانی، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کتنا وقت ہے؟ اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، یا 1-2 آیت اور دیتے ہیں، 5 منٹ؟ ہاں 5 منٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے ذریعے زبردستی ان کے وارث بن جاؤ۔ مطلب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ایمان والو کہ زبردستی کسی سے نکاح کر لو۔ کوئی یتیم دکھ رہی ہے، زبردستی اس کو گھر میں رکھ لو، یا اس کے گھر میں گھس جاؤ، یا زبردستی کسی کے ساتھ کرو، یہ تم نہیں کر سکتے۔ مطلب جب تک لڑکی کی اجازت نہیں ہوگی تب تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا۔ اور تم انہیں نہ روکے رکھو کہ ان کو جو تم نے مہر دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس مل جائے۔ مطلب کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ طلاق نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ طلاق دیں گے تو مہر دینا پڑے گا، یا اس لیے نہیں دے رہے ہیں طلاق کہ میں نے اس کو بہت مال دے دیا ہوں، جب تک وہ مال میرے کو واپس نہیں کرے گی جب تک میں طلاق نہیں دوں گا، میں نے اس کو بہت مہر دے دیا ہوں، جب تک وہ مہر نہیں دے گی جب تک میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ تو اس طریقے سے روک کر کے مت رکھو کہ نہ تم اس کو ڈھنگ سے گھر میں رکھ رہے ہو اور نہ اس کو طلاق دے رہے ہو، یہ جرم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے منع کر دیا، مگر اس صورت میں کہ وہ اگر کھلی بے حیائی کا کام کریں، اگر وہ بدکاری کا کام کرتی ہیں تو پھر بات الگ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے تم نے اس کو روک کر کے رکھا ہو، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ ایک عورت کے ساتھ اللہ رب العزت یہاں وصیت کر رہا ہے ہم کو کہ ایک عورت کے ساتھ اچھی طریقے سے گزر بسر کرو، کیونکہ اللہ کا نام لے کر کے تم نے اس کو حلال کیا ہے اپنے اوپر۔ اللہ رب العزت کی یہ دین ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عورت دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسرے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ایک کنڈیشن انسان کی زندگی میں آتی ہے، اکثر و بیشتر کچھ لوگوں کی نہیں بھی آتی ہے۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو
تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بہتری ڈال دے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت کی کسی وجہ سے مرد اس کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ مرد یہ سوچتے ہیں کہ موٹی ہو گئی، کوئی سوچتے ہیں انہیں پتلی ہو گئی، کوئی سوچتے ہیں فلاں ہو گیا، کوئی سوچتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی چیز کو لے کر کے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو سمجھا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ کوئی شخص سوچ رہا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی، تو اللہ رب العزت اس کے بعد سمجھا رہا ہے ایک بندے کو کہ دیکھو تم اس کی کسی چیز کو دیکھ کر کے ناپسند کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی دوسری بہت اچھی پسند ہو، جیسے تمہارے بچوں کا وہ بہت اچھے سے خیال کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تو ان کی بطن سے جو بچے ہو رہے ہیں وہ اللہ کے ولی بنے، اللہ رب العزت کے فرما بردار لوگ بنے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مال کی وہ اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کر رہی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو جو دولت دی جا رہی ہے، تمہارے گھر میں جو عیش و آرام کی چیز ہے وہ اسی کے مقدر کی ہے، یہ تم نہیں جانتے، اس کے لیے اس وجہ سے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو، پھر اللہ نے اشارہ بھی کر دیا، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سارا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اگر دوسری بیوی کر رہے تو پہلے بیوی سے مال چھڑا لو، یہ نہیں کر سکتے، اس کا حق اس کو دینا ہوگا، اور جو پہلے دے چکے وہ دے چکے ہو، اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، اور اس کو وقت بھی ویسے دینا ہوگا، عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس کرنے والے